لشکر ہے، کھانے پینے کی اس کو ضرورت ہے، پینے کے لیے پانی نہیں، زمانے گھوڑوں کی نکلی ہوئی ہے، فرمایا سب کو پانی پلاؤ۔ پانی پلایا جا رہا ہے، دشمن کے لشکر کو پانی پلایا جا رہا ہے، دشمن کو پانی پلایا جا رہا ہے، اس کو پانی پلاؤ۔ ایک شخص کہتا ہے بدحواس تھا میں، مشکیزہ نہیں کھول سکتا تھا، امام خود اٹھے، اپنے اس پر رکھا، شانے پر مشکیزہ رکھا، کھولا، پھر کہا آرام آرام سے پیو، آرام آرام سے پیو۔ اور کیا فرماتے ہیں، یہ گھوڑے اور اونٹ انہوں نے ایک دفعہ پانی نہیں پینا، یہ ٹھہر ٹھہر کر پانی پیتے، ان کو تین تین دفعہ آرام کر کے یہ پانی پیئیں گے، یہ پانی پلاؤ۔ یہ کون ہے؟ حسین ہے، دشمن کی فوج کو پانی پلا رہا ہے۔ اور پھر دشمن باوجود اس کے کہ دشمن تھا، راستہ روکنے کے لیے آیا تھا، جب امام نے فرمایا ہے آج کل کا ہمارا جنازہ ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم علیحدہ جنازہ پڑھیں گے، امام فرمانے لگے اگر آپ نے علیحدہ نماز پڑھنی ہے تو جاؤ پڑھو، پر وہ کہنے لگے نہیں مولا نہیں، فرزند رسول ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ دور کے لشکر نے پیچھے نماز پڑھی، حضرت نے فرمایا کہ مجھے تو اتنے 100 خطوط لکھے گئے ہیں تو میں آ رہا تھا، تو وہ کہنے لگے جی آپ کوفہ کا راستہ اختیار نہ کریں اور کوئی راستہ اختیار کریں وغیرہ وغیرہ۔ تو گویا ترقی کا یہ ہے کہ امام کیوں جا رہے تھے، نیکی پامال ہو رہی تھی، برائیوں میں اضافہ ہو رہا تھا، تو فرمایا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے میں جا رہا ہوں۔ یہ سارا کام جنگ جو نہیں کرتے، یہ امام کرتے ہیں، امام ہو کر دشمنوں کو پانی پلا رہے ہیں، وہ خود مر جاتے بھوکے پیاسے ہونے کی وجہ سے، لیکن ان کو باقاعدہ پانی پلا رہے ہیں۔ یہ در حقیقت کہہ کے کر رہے ہیں، ہم جنگ کے لیے نہیں جا رہے، ہم تو دین کو بچانے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہمارا دین ہے اسلام، سلامتی، صلح و صفائی، ہم اس کے لیے جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ تو دیکھیے حضرات محترم، امامت کو صرف آپ لوگوں نے مانا ہے، جن کو کہا جاتا ہے شیعان علی، جن کو کہا جاتا ہے محبان علی، اور آپ فخر کرتے ہیں اس بات پر کہ اللہ کے اس حکم امامت اور ولایت کو صرف اور صرف آپ نے مانا ہے، دل و جان سے مانا ہے، قلب سے مانا ہے، دل کی گہرائیوں میں مانا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمارے اس اعتقاد کو ہمارے دل سے خارج نہیں کر سکتی، اور ہم یہ کام کرتے رہیں گے قیامت تک، خواہ پوری دنیا ہماری مخالف کیوں نہ ہو جائے۔ لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم نے بھی بحیثیت شیعہ علی اپنی ذمہ داری کو پورا کیا ہے؟ کہ ہم سوچ بھی رہے ہیں کہ اپنی ذمہ داری کو پورا کریں؟ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم حسینیت، حسین، دین، اسلام، قرآن کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے، اس لیے کہ باقی تو تبدیلی ہو گئی، امامت کو چھوڑ کر دوسری طرف چلے گئے، انہوں نے اپنے عہدے رکھ لیے۔ آپ ہی نے یہ کام کرنا ہے، آپ ہی کا یہ فریضہ ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ کیا ہم اس فریضے کو انجام دے رہے ہیں؟ ماہ محرم کروڑوں نہیں، دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں منبر حسینی پر مجلس نہ ہو رہی ہو، کبھی رات کو ہو رہی ہے، کبھی دن کو ہو رہی ہے، 24 گھنٹے مجالس ہو رہی ہے۔ میں جب محرم پڑھا کرتا تھا تو جاتا کبھی فیصل آباد، جھنگ، اس علاقے سے ملتان کی طرف، میں نے کوئی سڑک نہیں دیکھی کہ جہاں ہزاروں کی تعداد میں سیاہ کپڑے پہنے ہوئے عورتیں مرد مجلس نہ کر رہے ہو۔ لگتا تھا ایسا کہ پوری شیعت ہے جو امت آئی ہے پوری دنیا میں۔ تو آپ جو ہے وہ ماہ محرم میں ہر جگہ آپ کا تذکرہ ہوتا ہے، ہر چینل آپ کا ذکر کرتا ہے، امریکہ کا چینل بھی ذکر کرتا ہے، برطانیہ کا بھی، کینیڈا کا بھی، ہر جگہ دنیا کے ہر خطے میں۔ امریکہ کینیڈا 12 گھنٹے آپ کے بعد ہیں، اس وقت رات ہے ان کے پاس، 12 بجے رات کے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں بھی مجلس ہوتی ہے، آپ بھی مجلس کراتے ہیں۔ کیا ان مجالس میں کچھ باہر کے لوگ بھی شیعت کے علاوہ ہوتے ہیں تاکہ ہماری اچھی باتوں کو سنیں اور ان کو پتہ چلے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کون سا کارنامہ انجام دیا ہے، ہم کیا درس دے رہے ہیں؟ یاد رکھیں، اگر صرف خود ہی ہوتے ہیں تو خود ہونے سے تبلیغ تو نہیں ہوتی، خود ہونے سے تبلیغ نہیں ہے، تبلیغ تو آپ نے لوگوں کو کرنی ہے، تو لوگ سنیں گے آپ کی باتوں کو تو آپ کی طرف آئیں گے۔ خام مال اپنے لوگوں سے لینا ہے، اپنے اندر اضافہ لوگوں سے کرنا ہے،
اتنے بچے آپ پیدا نہیں کر سکتے کہ آپ کی اکثریت ہو جائے. لوگوں سے آپ نے کام لینا ہے. کیا لوگ آپ کے آتے ہیں؟ کیا اہل سنت بھائی آپ کی مجالس میں آتے ہیں؟ کیا سکھ آپ کی مجالس میں آتے ہیں؟ کیا ہندو آپ کی مجالس میں آتے ہیں؟ کیا غیر مسلم عیسائی یہودی آپ کی مجالس میں آتے ہیں؟ اگر کوئی بھی نہیں آتا تو آپ کس کو سناتے ہیں؟ کس کو بتا رہے ہیں؟ کیا تبلیغ کر رہے ہیں؟ کس کو تبلیغ کر رہے ہیں؟ کون آپ کی طرف آ رہا ہے؟ تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دائرہ تنگ ہے، ہمارا دائرہ محدود ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی دوسرے لوگ چندہ نہیں دیتے، دینے والے شیعہ ہوتے ہیں، لذا دیں گے بھی شیعہ، کھائیں گے بھی شیعہ اور سنیں گے بھی شیعہ اور وہی کریں گے. تو تبلیغ تو نہ ہو. اس کو تبلیغ تو نہیں کہتے. آپ پھیلاؤ تو نہیں کر رہے، اپنے دین کو لوگوں کو تو نہیں بتا رہے، اپنے اسلام کی طرف لوگوں کو متوجہ تو نہیں کر رہے، قرآنی احکام کی طرف دوسرے لوگوں کو متوجہ نہیں کر رہے. پھر خدمت کیا کر رہے ہیں؟ اس کے پھیلاؤ کے لیے آپ نے کیا سوچا ہے؟ کیا اور طریقہ ہے آپ کے پاس پھیلاؤ کا؟ یہی ممبر ہی تو ہے آپ کے پاس. اگر ممبر میں آپ پھیلاؤ نہیں کر رہے ہیں، کوئی باہر کا آدمی نہیں آتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی یہ کمزوری ہے. یہ کمزوری کسی صورت میں نہیں ہونی چاہیے. اگر دوسرے لوگ موجود ہوں، ان کو پتہ چلے کہ ہمارے بڑے تو کافروں سے مسلمان ہوئے، اور اہل بیت کیسے تھے، اہل بیت نبوت کیسے تھے، ان کے سماجی احکام کیا ہیں، تشریفاتی احکام کیا ہیں، زندگی کا ڈھنگ گزارنے کا کیا انہوں نے بتایا ہے. جب یہ باتیں سنیں گے تو وہ تو حیران ہو جائیں گے، تو آپ کی طرف آ جائیں گے. جب غیر مسلموں کو آپ قرآن مجید سنائیں گے، اکثریت غیر مسلموں کی مسلمان ہو رہی ہے قرآن مجید کی وجہ سے، تو اس کی طرف جو ہے وہ لامحالہ آئیں گے. تو کیا ہم یہ کر رہے ہیں؟ کیا ہم پھیلاؤ ام میں ہے؟ کیا محدودیت ہے؟ یہ وسعت دے رہے ہیں، لیکن ابھی تک ہم نے وسعت کا سوچا ہی نہیں. غیر ملک میں البتہ کر رہے ہیں. انگریزی کی مجلس ہوتی ہے، فرانسیسی میں ہوتی ہے، چائنا میں ہوتی ہے، دوسرے زبانوں میں ہوتی ہے. جلوس جب نکلتا ہے تو پوری کی پوری اس کی جو ہے کمیٹری وہ اسی زبان میں ہوتی ہے. لوگ سن رہے ہوتے ہیں، غیر مسلم بھی سنتے ہیں. انہوں نے سٹال لگائے ہوئے ہوتے ہیں جہاں قرآن مجید مفت مل جاتا ہے، اہل بیت کے بارے میں کتابیں مفت مل جاتی ہیں، بچوں کو ٹافیاں مل جاتی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں مل جاتی ہیں، چائے واقع تعداد میں موجود ہے. غیر مسلم وہ کچھ کر رہے ہیں، لیکن آپ پاکستان اسلامی ملک میں بیٹھ کر آپ بھی کچھ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ ظاہر ہے کہ اگر نہیں کر رہے ہیں تو سستی ہے، سستی ہے، سستی ہے. ہم حق ادا نہیں کر رہے ہیں. پوچھا جائے گا، پوچھا جائے گا، اے سفید ریش لوگو، ہم لوگوں نے جلدی جلدی قبر میں چلا جانے، ہم سے پہلے سوال ہوگا. جوان تو خیر کافی بعد میں جائیں گے، ان سے سوال ہوگا. پوچھا جائے گا قرآن چھوڑ گیا تھا، اہل بیت چھوڑ گیا تھا، قرآن مجید کو کتنا پھیلایا آپ نے، قرآن مجید پر کس قدر عمل کیا، اہل بیت کے فرامین پر کتنا عمل کیا. اہل بیت کا نام حضرت امام محمد باقر فرماتے ہیں، رحم اللہ من احیا امرنا، اللہ رحمت کرے اس پر جو ہمارے امر کو، ہمارے نام کو زندہ کرتا ہے، دوسرے لوگوں تک بھی پہنچاتا ہے کہ ان کو پتہ چلے کہ امام باقر کون تھے، امام حسین کون تھے، امام حسن کون تھے. وقت زیادہ نہیں لیتا، وقت گزر گیا ہے. ایک بہت بڑے عزادار کافی سال میرے پاس آئے تھے. وہ چیز آپ پر بھی صادق آتی ہے. ہمارے علی ذوالقرنین صاحب، صدیقی صاحب، یہ بھی مجالس کرا رہے ہیں، آج کل ہو رہی ہیں، دوسرے لوگ کرا رہے ہیں. آپ میں کافی لوگ موجود ہوں گے جن کے یہاں مجالس ہو رہی ہیں، انتظام کیا ہوا ہے. وہ میرے پاس تشریف لائے، کہنے لگے کہ ہم اتنے عرصہ سے جلسہ کرا رہے ہیں، مجالس کرا رہے ہیں، کیا ہم نے کسی سنی کو شیعہ بنایا؟ ایک. کیا ہم نے کسی بے نماز کو نمازی بنایا؟ دو. کیا ہم نے کسی نمازی کی نماز کو صحیح کیا؟ یاد رکھو، آپ سے بھی پوچھا جائے گا کہ مجالس کرانے والوں، اے لاکھوں روپیہ خرچ کرنے والوں، اے بہترین تبرک دینے والوں، اے بہترین فیس دینے والوں، مجھے بتاؤ کیا غیر شیعہ کوئی شیعہ ہوا ہے آپ کی تقریر کی وجہ سے؟ کیا بے نماز کوئی نمازی بن گیا ہے آپ کے مقرر کی تقریر کی وجہ سے؟ کیا ایسا آدمی جس کی نماز صحیح نہیں تھی وہ نمازی بن گیا ہے؟ چوتھی چیز میں ملا رہا ہوں، ہمیشہ آپ کے ساتھ سامنے ذکر کرتا ہوں، 24ویں پارے کی آیت ہے، یاد رکھو جتنی گفتگو کرو،
بزرگوں کا ذکر کرو، اہل بیت کا ذکر کرو، رسالت کا ذکر کرو۔ اللہ کہتا ہے سب سے بڑی اچھی بات یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، اللہ کی طرف دعوت دو، اللہ کی طرف اس کو پکارو، اللہ کی طرف وہ آ جائے، اللہ کا بندہ بن جائے، یہ سب سے اچھی بات ہے۔ دوسرا اس میں کہا گیا ہے عمل صالح آپ کا ہونا چاہیے، اور تیسرا کہا گیا ہے اپنے افق سے نکلو، شیعت نہ کہو اپنے آپ کو، دیوبندی نہ بنو، بریلوی نہ بنو۔ جب آپ سے پوچھا جائے آپ کون ہیں، آپ کہیں اننی من المسلمین، میں 130 کروڑ مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ کیا آپ درس دے رہے ہیں ان تقریروں میں کہ کوئی شیعہ ہو جائے، نمازی بن جائے، نماز اس کی صحیح ہو جائے، دیندار بن جائے، اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہو، عمل صالح کی دعوت دے رہے ہو، اسلام کی دعوت دے رہے ہو؟ یاد رکھو اگر یہ کر رہے ہو تو آپ نے محرم کا حق ادا کیا، وگرنہ ہم سب پکڑے جائیں گے، پکڑے جائیں گے، پکڑے جائیں گے۔ اس وقت ہم کفی افسوس ملیں گے، لیکن کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ اللہ قد امرک اللہ فی محسن کتابہ فی کتابہ العزیز، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔